الصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال اللہ تعالی فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین وقال علیہ الصلاۃ والسلام حب الدنیا راس کل خطیہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر بہت فضل فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اتنی بڑی دولت کہ جس کے بغیر جہنم سے خلاصی ممکن ہی نہیں۔ اللہ پاک نے ماں کی گود میں ہمیں بغیر کسی محنت کے عطا فرمایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو چیز مشکل سے ملتی ہے اس کی وہ قدر کرتا ہے، اور جو چیز اس کو آسانی سے مل جاتی ہے تو اس کی ناقدری کرتا ہے۔ مثلا اللہ جل شانہ نے اپنے نام کو لینے پر کوئی پابندی نہیں کی، لازم کی ہے۔ بغیر وضو کے بھی لیا جا سکتا ہے، چلتے پھرتے بھی لیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ جن مواقع پر قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اس میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا اہم چیز ہے کہ یہ روحانیت کی جان ہے، یعنی اگر انسان ذکر کر رہا ہو تو روحانی طور پر وہ زندہ ہے، اور اگر ذکر نہ کر رہا ہو تو روحانی طور پر وہ مردہ ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والوں نہ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ تو اتنا لازمی اور ضروری حیثیت ہے اس کی، لیکن چونکہ بہت آسان ہے اور اللہ نے اس کو بہت آسان کیا ہے تو اس کی ناقدری ہوتی ہے، لوگ ذکر نہیں کرتے چونکہ ذکر کی عادت نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، یعنی بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو بھی، باقی لوگوں کو بھی، کہ ہمیں ذکر کرنا چاہیے، ہمیں اللہ پاک کی یاد میں مشغول ہونا چاہیے، ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یہ ہر وقت ہر شخص کے لیے چونکہ ضروری ہے، اس وجہ سے اس کی بار بار یاد دہانی کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کے اوپر دنیا کا بہت اثر ہوتا ہے، جو بھی قریبی چیز ہے اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ مثلا کسی کو کینسر ہے، ٹی بی ہے، وہ زیادہ خطرناک بیماریاں ہیں، لیکن اس کا اتنا فوری علاج وہ نہیں کرتے جتنا کہ اگر کسی کو صرف ناخن کے اندر تکلیف ہو اور مسلسل درد ہو اس کی وہ جلدی علاج کرتا ہے، کیونکہ وہ فوری ہے۔ اس طریقے سے انسان کو جو فوری ضرورت ہو اس کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتا ہے، بعد میں جو بڑی چیزیں ہیں ان کی طرف ان کا خیال نہیں جاتا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں بلکہ تم جو قریب والی چیز ہے اس کو لیتے ہو، جو بعد میں آنے والی چیز ہے اس کو چھوڑتے ہو۔ اور اللہ جل شانہ نے یہ بھی فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم جو دنیا کی زندگانی ہے اس کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ بس ہم لوگوں کو اپنا جو بنیادی مقصد ہے وہ یاد رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے ماحول ایسے بنانا پڑے گا کہ یہ چیزیں ہم بھول نہ جائیں۔
کیونکہ بھولنے کی اس کے اندر فطری طور پر عادت ہے، موجود ہے. اگر ہم اس کو یاد رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو بھول جائیں گے. یہ ایسا ہوگا. مثلا ہم لوگ اگر اپنے گھروں کو روزانہ صاف نہیں کریں گے تو خراب تو ہوں گے، گندا تو ہوں گے، تو چند دنوں کے بعد گندگی کتنی زیادہ ہو جائے گی. اسی طریقے سے ہم لوگ مسلسل جو گرد و غبار فسق و فجور کا ہمارے دلوں کے اوپر پڑ رہا ہے، اگر ہم اس کو دور نہیں کریں گے ذکر کے ذریعے سے تو یہ گرد و غبار ایک حد تک اس حد تک ہو جائے گا کہ پھر اس کے جو اوپر جو غلاف چڑھ جائیں گے غفلت کے، تو وہ ہمیں اللہ پاک کا آواز سنائی بھی نہیں دے گا. اور اس کے بعد ایسے غافل ہو جائیں گے کہ پھر جو باتیں ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں دین کی، اس سے اعراض ہونا شروع ہو جائے گا، اس سے دوری کا مطلب جو ہے نا وہ تقاضا شروع ہو جائے گا. اور پھر ایسے لوگوں سے بھاگیں گے جو ایسی چیزوں کو یاد دلاتے ہیں. ایسا آپ ماحولوں میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرما دے، کہ جب ان سے کوئی نیکی کی بات کی جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے کو ان کا جی چاہتا ہے کس طریقے سے وہ وہاں سے بھاگ جائیں. غفلت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان کو اپنے فائدہ نقصان کا پتہ ہی نہیں چلتا. آج کل چونکہ غفلتوں کی فضائیں بہت زیادہ ہیں، ایک موبائل ہی کسی کو کوئی اگر لے لے تو یہ موبائل کتنے بڑے غفلت کا ذریعہ ہے. یعنی ایک بڑھیا کا مجھے بتایا گیا جو 80 سال کی عمر کی تھی، اس کی پوری دنیا میں یعنی یورپ میں، امریکہ میں، مختلف جگہوں پہ اس کی انٹرنیٹ کے ذریعے سے دوستیاں تھیں. یعنی وہ گپ شپ لگاتی تھی ان کے ساتھ، پوری رات ان کے ساتھ گپ شپ پہ لگی رہتی اور صبح نماز سے پہلے سو جاتی اور پھر اس کے بعد پورے دن سوتی رہتی. یہ بڑھیا کی بات ہے. جو پیر لٹکائے ہوئے ہیں قبر میں، اس کا یہ حال ہے، تو جوانوں کا کیا حال ہوگا. تو اسی طریقے سے اگر ان چیزوں کے بارے میں فکر نہیں ہوگی، اگر ان چیزوں کے بارے میں احساس نہیں ہوگا، تو پھر ہمارے اس قسم کے طریقے ہوں گے کہ پھر ہر طریقے میں غفلت ہوگی، ہر طریقے میں شیطان کی بات مانی جائے گی، ہر طریقے میں نفس کی جو خواہشات ہے وہ پوری کی جائیں گی، اور اللہ جل شانہ کی بات سے اللہ تعالیٰ میں بچائے دور بھاگیں گے. ایسی حالت میں ضروری ہے کہ کوئی ایک منظم طریقہ اس کو دور کرنے کا موجود ہو، کیونکہ اکیلے آدمی کا یہ کام نہیں ہوتا. اکیلا آدمی ماحول کا شکار ہو جاتا ہے اور ماحول جیسا ہوتا ہے اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا ایک منظم طریقے سے یعنی وہ کام شروع کرنا پڑے گا. یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کر لے اور کہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے بارے میں فائدے میں لکھتے ہیں کہ مؤذنین اذان کے ذریعے سے دعوت دیتے ہیں اور مجاہدین تلوار کے ذریعے سے دعوت دیتے ہیں، اور وہ علماء کرام دلائل کے ذریعے سے دعوت دیتے ہیں، اور جو مشائخ اعمال قلب کی طرف دعوت دیتے ہیں یہ بھی دعوت اللہ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو دعوت اللہ ہے یہ جاری رہنا چاہیے، اور جس درجے میں بھی ہو اس درجے میں اس کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ غفلت ہماری دور ہوتی رہے اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب آتے رہیں. ورنہ دنیا جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلسل جو ہے وہ اپنا اثر ڈالے گی، نتیجتاً ہم لوگ دنیا ہی کے ہو جائیں گے. تو اگر ہم لوگ دنیا کے ہو جائیں گے نتیجہ کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے. لہذا جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری جو دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ ساری ہمارے اندر آ جائیں گی. تو اس وجہ سے اس کے لیے کسی منظم نظام کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگ اپنے آپ کو بچا سکیں. ابھی میں رحیم یار خان گیا تھا. رحیم یار خان میں خواتین کا ایک بہت بڑا حلقہ ہمارا موجود ہے اور ماشاءاللہ بہت فائدہ ان کو ہو رہا ہے. انہوں نے ماشاءاللہ یعنی کافی رابطہ رکھا ہوا ہے، یعنی باقاعدہ رحیم یار خان سے وہ اپنے جو معمولات کے چارٹ ہوتے ہیں وہ بائی پوسٹ میں بیچتے ہیں. آج ہمیں مطلب ان کے معمولات کے چارٹ مطلب ملتے رہتے ہیں اور ان کا ہمارے ساتھ رابطہ ہے. ٹیلی فون کے ذریعے سے وہ پوچھتی ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے وہ پوچھتی ہیں. تو وہاں ایک حلقہ ہے وہ ماشاءاللہ وہ کام کر رہا ہے. اس دفعہ بھی جب میں گیا ہوں تقریباً 25 نئی خواتین بیعت ہو گئی. پہلے بھی کافی زیادہ تھیں
لیکن یہ 25 نئی خواتین تھی، یہ بھی بیعت ہو گئی. اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے آنے کی اطلاع ہمیں بعد میں ہوئی کیونکہ چھٹی نہیں تھی، تو اس وجہ سے خواتین کم آئی ہے، ورنہ اور زیادہ انہوں نے بتایا کہ انہیں بعد میں خواتین نے افسوس کہ ہمیں کیوں پتہ نہیں چلا، اگر ہمیں پتہ چلتا تو ہم بھی آ جاتی. بہرحال ان لوگوں کی محنت ہے، اللہ جل شانہ نے ان کو اس میں قبول فرمایا ہے. اس دفعہ انہوں نے ایک زبردست تجویز عطا فرمائی ہے. جی آواز نہیں جا رہی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس دفعہ ان خواتین نے جو تجویز دی ہے وہ تجویز بہت معقول ہے، اور وہ تجویز میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں. آپ ذرا غور سے اس کو سن لینا، اس وقت باقی باتیں بند کر لیں تاکہ یہ تجویز آپ کے سامنے مطلب پوری آ جائے. تو وہ تجویز یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پر راولپنڈی میں جو بیانات کرتے ہیں تو جو 11 بجے سے لے کے 12 بجے تک اتوار والا بیان ہے، اگر وہ بھی ہم تک پہنچ جائے کرے تو ہم بھی سن سکیں، باقاعدگی کے ساتھ ایک جگہ پر جمع ہو کر سن سکیں، کیونکہ ماحول کا اثر الگ ہوتا ہے اور بیان کا اثر الگ ہوتا ہے. کوئی اپنے گھر میں بیان سنے گا تو اس پہ وہ اثر نہیں ہوگا، کوئی ماحول کے اندر بیٹھا ہوگا اور سن رہا ہوگا تو اس کا اثر الگ ہوتا ہے. کیونکہ ماحول میں یہ ہوتا ہے کہ گھر میں انسان گھر کے کاموں میں الجھا ہوتا ہے اور توجہ نہیں ہوتی کام کی، مطلب اس چیز کی طرف جو سن رہا ہوتا ہے، وہ صرف ایک ثانوی چیز ہوتی ہے. جو بھی چیز گھر کی آ جائے تو اس کی طرف توجہ زیادہ ہوگی. تو گھر کے اندر جو سنا جاتا ہے اس کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی. تو لہذا اگر اس کے لیے باقاعدہ جمع ہو جائے اور پھر جو ہے جیسے سن لیں، اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے وہ سننا اور ہوتا ہے. تو اگر ہم لوگ یہاں پر جمع ہو جائے کرے اتوار کے دن اسی وقت ہی جس وقت آپ کا بیان ہو، اور وہ بیان ہم تک پہنچ جائے 11 بجے سے لے کے 12 بجے تک، تو ہم لوگ باقاعدہ اس میں شامل ہو سکیں گے. ایک بات. دوسری بات جو انہوں نے فرمائی وہ یہ کہ جوڑ جو ہوتا ہے ہمارا مہینے میں ایک دفعہ خواتین کے لیے جوڑ ہوتا ہے. اس جوڑ کے اندر ابتدا میں تعارفی ایک بیان ہوتا ہے میرا 10 منٹ کا تقریباً، پھر اس کے بعد خواتین اپنا سلسلہ شروع کر لیتی ہیں اور خواتین کو ٹاپک دیے جاتے ہیں، وہ تیار کر لیتی ہیں، پھر اس کو وہ سناتی ہیں اور سمجھاتی ہیں. یہ تقریباً ان کا گویا کہ 11 بجے تک ان کا سلسلہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد 11 سے 12 تک جو معمول کا بیان ہمارا ہوتا ہے اس میں ہمارا شامل ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے جوڑ کا بیان ہو جاتا ہے، باقی لوگوں کے لیے معمول کا بیان ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر اس ترتیب سے ہو کہ ہم لوگ بھی اس میں شامل ہو سکے تو کتنا اچھا ہو. تو میں نے ان سے کہا کہ چونکہ ہم لوگ خواتین کا جو بیان ہوتا ہے اس کو نیٹ پر نہیں ڈالتے، یہ ہمارا طریقہ کار ہے کیونکہ اس میں بہت سارے مفاسد ہیں، لہذا اس کو ہم نیٹ پر نہیں ڈالتے. تو وہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ تک پہنچ جائیں. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ٹاپک ہم مقرر کر لیں وہ آپ کے ہاں بھی جو وہاں الحمدللہ معلمات ہیں ماشاءاللہ، سلسلے میں معلمات ہے، کافی سارا حلقہ ہے، تو وہ جو معلمات ہے ان کو بھی وہی ٹاپک دے دیا جائے اور وہ اس ٹاپک کی تیاری کر لے، کاغذ پر وہ لکھ لیں، پھر وہ ہم تک بھیج دیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے یا ای میل کے ذریعے سے بھیج دیں. اور باقی جگہوں سے بھی وہ آ جائیں، جیسے لاہور کا حلقہ ہے وہ بھی یہی کر لے، اور فیصل آباد کا حلقہ بھی یہی کر لے، کراچی کا حلقہ بھی یہی کر لے، آپ لوگ بھی یہی کر لیں مثلا. تو جب سب ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ کون سا اچھا ہے، اور اگر کسی اور نے کوئی اور نقطہ بھی پیش کیا درمیان میں تو اس کو بھی شامل کر کے ایک مضمون تیار کیا جائے اور پھر سب کو بھیجا جائے. وہ اپنی اپنی جگہوں پر اس وقت کے اندر سارا کچھ سنایا اور سمجھایا جائے. 11 بجے تک اس کو مکمل کیا جائے. 11 بجے تک خواتین کو سمجھاتی رہیں وہی ٹاپکس کو، اور اس کے بعد پھر یہ کریں کہ جیسے 11 بج جائے تو پھر ہمارا جو بیان ہے وہ نیٹ پر اس کو باقاعدگی کے ساتھ سن لیں. تو اس طریقے سے جو جوڑ راولپنڈی میں ہو رہا ہے وہ راولپنڈی نہیں بلکہ کراچی میں بھی ہو رہا ہوگا، ڈسکا میں بھی ہو رہا ہوگا، اور رحمیار خان میں بھی ہوگا، اور ساتھ لاہور میں بھی ہوگا، فیصل آباد میں بھی ہوگا. جہاں جہاں پر بھی اس قسم کا نظم بن جائے تو وہ سارا ہو جائے گا. اس سے انشاءاللہ یہ باقاعدہ ایک منظم طریقے کے ساتھ
یہ خواتین کی جو تربیت کا نظام ہے یہ شروع ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ آپ اس پر سوچیں، اور اگر یہ ممکن ہو یہاں پر تو اس کے لیے ترتیب بنائی جائے، تاکہ آئندہ کے لیے ہمارا جو جوڑ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ مطلب مطابقت رکھ، اور ساتھ ساتھ جو بیانات ہیں وہ بھی باقاعدگی کے ساتھ آپ سن لیا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو معمولات کے چارٹ ہے، ان معمولات کے چارٹ کو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، اس کا باقاعدہ بھیجنے کا کوئی بندوبست ہو۔ تو بندوبست دو طریقے سے ہو سکتا ہے، یا تو یہ ہے کہ آپ لوگ پوسٹ مطلب جس کو اپنے اپنے چارٹ کسی پاس جمع کر کے اس کو اکٹھا ایک ہی جگہ میں پوسٹ کر لیا کریں، وہ ہم تک پہنچ جایا کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ فائدہ، ایک بات یہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو واٹس ایپ کے ذریعے سے خواتین میں اپنے معاملات کا چارٹ بھیجتی ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں، جو ای میل کے ذریعے سے معاملات کے چارٹ خواتین ہمیں بھیجتی ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ یعنی گویا کہ اب دیکھیں انڈیا سے خواتین ہیں وہ کبھی ادھر نہیں آ سکتی، ہم کبھی ادھر نہیں جا سکتے، لیکن ان کے معاملات کے چارٹ باقاعدگی کے ساتھ ہیں، ابھی بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح امریکہ سے آتے ہیں، انگلینڈ سے آتے ہیں، سعودی عرب سے آتے ہیں، مختلف جگہوں سے آتے ہیں۔ تو یہ سارے کام آپ کے ہاں بھی ہو سکتے ہیں۔ جب تک یہ باقاعدگی اس میں نہیں آئے گی تو جس کو تربیت کہتے ہیں وہ تربیت کے صورتیں سامنے نہیں آئیں گی۔ معلومات کی صورتیں تو آئیں گی، جیسے آپ نے یہاں بیان سن لیا، کچھ معلومات آپ کو ہو گئی تو ٹھیک ہے، فائدہ تو ہے اس کا، لیکن مکمل فائدہ تو نہیں ہے نا، کیونکہ جب تک ایک منظم طریقے سے تربیتی نظام واقع نہ ہو اس وقت تک وہ چیزیں تو نہیں ہو سکتی۔ تو تربیت کن چیزوں کی ہے وہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن تھوڑا سا دوبارہ یاد دہانی کے لیے عرض کرتا ہوں۔ تربیت 3 چیزوں کی ہوتی ہے، ہر انسان کے 3 چیزوں کے ساتھ تربیت کا تعلق ہے۔ پہلا نفس کی تربیت ہے، دوسرا دل کی تربیت ہے، اور تیسرا عقل کی تربیت ہے۔ جب تک ان 3 چیزوں کی تربیت نہ ہو اس وقت تک انسان کے اندر انسانیت کم ہوگی، جانور پر زیادہ ہوگا۔ یعنی جانور پنے سے انسانیت کی طرف آنے میں ہمیں ان 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اور اپنی عقل کو سمجھانا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سردر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشہور کتاب ہے عوارف المعارف، اس میں حضرت نے فرمایا کہ جب تک نفس قابو نہ ہو اور دل صاف نہ ہو اور عقل فہیمی سنت نہ بن جائے، فہیمی سنت کے الفاظ ہیں، عقل فہیمی سنت نہ بن جائے، کیوں سنت کو ہر ایک نہیں جانتا۔ سنت کی معرفت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ہوتی ہے حدیث اور ایک ہوتی ہے سنت، اس میں فرق ہے۔ یہ بھی ایک علمی بات ہے، حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے۔ حدیث اس طرح کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر باہر کوئی واقعہ ہو جائے اور اس کو بہت سارے لوگ دیکھیں، کوئی لڑائی ہو جائے، اب ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے اس کو بیان کرے، تو یہ حدیث ہے۔ وہ یہ حدیث ہے، میں ہر ایک کو ایک سنا رہا ہے اس کو کہ ایسا ہوا، تو آپ سنیں گے کہ اس میں ہر ایک فرق آئے گا، کوئی کس طرح بیان کرے، کوئی کس طرح بیان کرے گا، آپ حیران ہوں گے کہ کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات صحیح نہیں ہے۔ تو حدیث یہ ہے۔ لیکن جس وقت کوئی جج فیصلہ کرے گا، کوئی عدالت فیصلہ کرے گا، کوئی پنچایت فیصلہ کرے گا، ان کے سامنے جب ساری باتیں آئیں گی تو وہ اپنی فقاہت اور بصیرت کے ذریعے سے جب فیصلہ کرے گا کہ اصل واقعہ یہ ہوا ہے، تو عمل اس پر ہوتا ہے، عمل اس پر ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہم تک پہنچے ہیں مختلف ذرائع سے، ان کو احادیث شریفہ کہتے ہیں۔ لیکن فقہاء کرام پھر اس کے باقاعدہ جائزہ لیتے ہیں ناسخ منسوخ کے ذریعے سے، اور مطلب جو ہے نا فقیہ صحابی غیر فقیہ صحابی کے لحاظ سے، اور اس قسم کے مختلف طریقوں سے، اس کے جو عربی کے جو مطلب جو گرامر کے لحاظ سے، اور اس وقت کے عربی کے لحاظ سے، اس وقت عربی کیسی تھی، اس میں کس چیز کا کیا مطلب لیا جاتا تھا، ان تمام چیزوں کی تشریحات کے بعد وہ سنت کو کا تعین کرتے ہیں۔ تو سنت وہ ہوتا ہے۔ تو سنت میں فقاہت ضروری ہے، سنت بغیر فقاہت کی نہیں ہوتی۔ ہاں جی، سنت بغیر فقاہت کی نہیں ہوتی۔ تو اب یہ جو ہے کہ سنت کے ہم پابند ہو جائیں تو فہیم سنت کی پہچان کون ہے، کون کر سکتا ہے؟ یار ایک نہیں کر سکتا، یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس میں تقوی بھی ہو، جس میں بصیرت بھی ہو، جس میں علم بھی ہو، یہ جو ہے اس کا وہ کر سکتا ہے، تو فہیمی سنت بن جائے۔ تو بہرحال یہ 3 چیزوں کی تربیت اپنے اپنے طور پر ضروری ہے۔ نفس کی تربیت مجاہدات کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں آپ کو اس کا آسان مثال دیتا ہوں۔
یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ اپنے نظروں کی حفاظت ضروری ہے. کون کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے؟ جو بھی مومن ہوگا اور جو بھی یعنی اس چیز کو جانتا ہوگا کہ اس کے مفاسد کیا ہیں، وہ سب کہیں گے کہ نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے. لیکن کیا سب کی نظروں کی، جو اس کو جانتے ہیں کہ نظروں کی حفاظت، سب کی نظروں کی حفاظت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اب کیا صرف جاننا کافی ہے؟ جاننا کافی نہیں ہے. وہ کون سی چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے جاننا کافی نہیں ہے؟ چاہتا ہے کہ نظروں کی حفاظت ہو لیکن نہیں ہوتی. وہ کون سی چیز کی کمی ہے؟ ظاہر تربیت کی کمی ہے. تو یہاں تربیت مجاہدے کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو مجاہدہ الحمدللہ ہمارے ساتھ زیادہ تعلق نوجوانوں کی ہے اور لیڈیز کی ہے. تو اللہ کا شکر ہے جب ہم نے مجاہدات دینے شروع کر لیے تو ان میں پہلا مجاہدہ نمبر 1 یہی ہوتا ہے، غص بصر کا جو مجاہدہ ہوتا ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں بتاتا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں. اس میں ہم یوں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی جگہ میں اندر تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے 5 منٹ نیچے دیکھنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے اوپر نہیں دیکھنا. بس اگلے دن آپ نے 6 منٹ نیچے دیکھنا ہے، اگلے دن آپ نے 7 منٹ، اگلے دن 8 منٹ. اس کو آپ نے 25 منٹ تک پہنچانا ہے. کتنے دنوں میں پہنچ جائے گا؟ 20 دن میں. 20 دن میں 25 منٹ تک پہنچ جائے گا. اس کے بعد باہر آ جائیں، لوگوں کے درمیان رہ کر 5 منٹ کے لیے نیچے دیکھنا ہے. پھر اگلے دن 6 منٹ، اگلے دن 7 منٹ، اگلے دن 8 منٹ، اگلے دن 9 منٹ. اس کو بھی 25 منٹ تک پہنچایا ہے. کتنے دن ہو گئے؟ 20 دن. 20 دن اور 20 دن کتنے ہو گئے؟ 40 دن. 40 دن میں الحمدللہ آپ کو 25 منٹ لوگوں کے درمیان نیچے دیکھنے کی مطلب ظاہر وہ توفیق ہو گئی آپ کو، مطلب جو ہے طریقہ آ گیا. اب 25 منٹ بڑا ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ کسی ایسی جگہ پھنس جائے جہاں پر نقصان ہو رہا ہو آنکھوں کا، تو 25 منٹ میں اپنے راستہ بنا سکتے ہیں، کہیں ادھر ادھر نکل سکتے ہیں اس 25 منٹ کو استعمال کرتے ہوئے. تو سبحان اللہ آپ جو ہے نا بہت یعنی محفوظ. الحمدللہ یہ مجاہدہ جن جوانوں نے چاہے لڑکوں نے کیا ہے ان نے بہت عمدہ نتائج کا بتایا کہ الحمدللہ وہ چیز کنٹرول ہو گئی، حالانکہ پہلے نہیں ہوتی تھی. یہی لوگ شکایت کرتے تھے کہ نہیں ہوتا. اچھا، خواتین کے لیے ہم نے مجاہدہ اکثر استعمال کیا ہے خاموش رہنے کا. خاموش رہنے کا. اب خواتین کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بولتی ضرور ہے، چاہے بولنے کی ضرورت ہو یا نہ ہو، تو ایسی صورت میں نقصان شروع ہو جاتا ہے. تو ان کو ہم نے یہ مجاہدہ 20 منٹ تک کا بتا دیا، 20 منٹ تک خاموش رہنا، وہ جو ہے مجاہدہ بتا دیا. وہ طریقہ پھر بعد میں بتاتا ہوں ظاہر، لیکن ساری چیزیں تو اس وقت نہیں بتائی جا سکتی. تو وہ 20 منٹ کا جو مجاہدہ ان کو کرایا، الحمدللہ گھروں کے مسائل حل ہو گئے. ہاں جی، ابھی ہمارے پاس واٹس ایپ کے اوپر ان کے پیغامات موجود ہیں کہ کیسے ماشاءاللہ ان کے مسائل حل ہو گئے. اس طریقے سے یہ کھانے پینے میں جو انسان آزادی اختیار کرتا ہے اور پھر اس کو نقصانات ہوتے ہیں تو اس کے مجاہدات ہیں. تو مختلف قسم کے جو مجاہدات ہیں اس سے نفس کے یہ خواہشات جو پورے کرنے کے جو ہوتے ہیں وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں. تو یہ نفس کی تربیت ہے. دوسری طرف جو دل کی تربیت ہے وہ ذکر کے ذریعے سے ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے لیے صفائی کا ایک آلہ ہوتا ہے، سقالہ ہوتا ہے، اور سقالۃ القلوب جو ذکر اللہ ہے. تو ذکر کے ذریعے سے دل صاف ہوتا ہے. یہ جتنے بھی ذکر اذکار ہم کراتے ہیں یا مراقبات کراتے ہیں یہ سب دل کی صفائی کے لیے. تو اس سے دل صاف ہو جاتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے دھیان حاصل ہو جاتا ہے. وہ دھیان کیسے حاصل ہوتا ہے کہ آپ جو ہے دیکھیں یہ ایسی عجیب چیز ہے کہ جس پہ آپ کو ویسے کنٹرول ہی نہیں ہے. بس دل کے اوپر کسی کو کیا کنٹرول ہے؟ یہ کوئی بٹن تو نہیں کہ آپ آن کریں گے اور آپ آف کریں گے. یہ تو ایک غیبی نظام ہے جو چل رہا ہے. اب یہ غیبی نظام آپ کے قابو میں کیسا ہے وہ بتاتا ہوں. مشائخ فرماتے ہیں جو اس چیز کے جاننے والے ہیں کہ جو ہمارے جسم کے اندر مختلف جگہیں ہیں جن کو لطائف کہتے ہیں، یہ اصل میں سریں ہیں، اور اس کے پیچھے جو جڑیں ہیں وہ عرش سے اوپر ہیں. وہ عرش سے اوپر ہیں. اب یہ کہ یہاں پر آپ ذکر کے ذریعے سے جب ان سروں کے ذریعے سے ذکر کریں گے تو یہ جڑوں تک پہنچے گا، اور فوراً نہیں پہنچے گا، وقت لگے گا. ہاں جی، تو یہ جب جڑوں تک پہنچ جائے گا تو یہ لطائف آپ کے فعال ہو جائیں گے، ایکٹیو ہو جائیں گے، روشن ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے. اس کے مختلف نام ہیں کتابوں میں، فلاں کے لطائف زندہ ہیں، فلاں کے لطائف مر گئے، فلاں کے لطائف روشن ہیں، فلاں کے لطائف مطلب غائب ہو. یہ مختلف جیسے لوگوں نے سمجھا، لیکن یہ چیز ساری ایک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب جڑوں تک پہنچ جائے بات
تو اب آپ کا وہاں کے ساتھ رابطہ بحال ہو گیا. اب وہاں جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے دل پر القاء ہو رہا ہے, وہ بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے. لہذا وہ جو الہامات کا سلسلہ ہے اور فراست کے جو سلسلے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ مومن اپنے دل کے فراست سے دیکھتا ہے, تو کون سی چیز ہے؟ وہ یہی چیز تو ہے. ہاں جی. تو بہرحال یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں انسان کے اندر ہے, لیکن وہ سسٹمز ہیں. جب تک آپ نے ان سسٹمز کو آن نہیں کیا اس وقت تک وہ سسٹم آپ کے لیے نہیں ہے. اب اگر میں کہہ دوں کسی کو کہ دل ذکر کرتا ہے تو جن کا نہیں کر رہا تو وہ مان سکتا ہے؟ وہ نہیں مان سکتا. لیکن جن کا کر رہا ہے کیا انکار کر سکتا ہے؟ ایک انکار نہیں کر سکتا, دوسرا مانتا نہیں. اب یہی فاصلہ ہے نا درمیان میں. ہاں جی. تو یہ جو تربیت کے ذریعے سے اس فاصلے کو پھاڑتے ہیں کہ جو پہلے آدمی انکار کر رہا ہے پھر بعد میں انکار نہیں کر سکتا, تو یہ یہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ محنت تو ہے نا. اب یہ جو محنت ہے مراقبات اور لطائف کے دور اور ذکر اذکار, اس کے ذریعے سے یہ سارا کرایا جاتا ہے. اب ممکن ہے آپ پہلے جیسے اسکولوں میں ہم ریاضی کے سوالات کراتے ہیں تو بچے حیران ہوتے ہیں کہ کیوں ہم سے سوالات کروائے جاتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے. ایک دفعہ میں نے بھی اپنے استاد سے پوچھا تھا, وہ ظاہر ہم میٹریسز ہمیں انجینئرنگ میں سکھا رہے تھے, میٹریسز ریاضی کا ایک طریقہ کار ہے. تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ اس کی کیا ضرورت ہے. تو اس کے سامنے ایک کنٹرول سسٹم کا ایک کتاب موجود تھا, اس نے مجھے اس کو دیکھو کہ اس کے اندر کیا ہے. جب میں نے دیکھا تو اس میں میٹریسز تھی, یعنی تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا طریقے ہو سکتے ہیں, وہ سب میٹریسز تھے. میں نے کہا تو سب میں کہتے بس یہاں استعمال ہوتے. تو جب تک آپ کو وہ پتہ نہیں چلتا تو آپ کہیں گے یہ کیا کام ہم کر رہے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں. تو اب ہم آپ کو پتہ ہے لطائف کا دور کراتے ہیں, مثال کے طور پر ذکر پہلے کراتے ہیں, پھر آپ کو لطائف کا دور کراتے ہیں, پھر آپ کو مراقبات کراتے ہیں. اس وقت تک جب تک آپ کی وہاں تک پہنچ نہیں ہوتی آپ کو یہ چیز صرف محنت لگے گی, اس کے اثرات آپ کو نہیں پتہ چلیں گے. نتیجتاً آپ بغیر شیخ کے اوپر اندھی تقلید کے اور یہ کام کر ہی نہیں سکتے. جب تک شیخ کی اندھی تقلید آپ نہیں کریں گے اس وقت تک جیسے ہم استاذوں کے اوپر کرتے ہیں, اپنے سائنس میں کرتے ہیں, اپنے باقی چیزوں میں اندھی تقلید ہی کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسا ہے تو ہم کہتے ہیں ایسا ہے. تو یہی چیز ہم لوگ اس میں بھی کریں گے. جب ہم کریں گے تو ہم ان نتائج تک پہنچیں گے. جب ان نتائج تک پہنچ جائیں گے پھر کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ماشاءاللہ ایسی خواتین موجود ہیں, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ان کے حوال اگر میں بتاؤں تو آپ کہیں گے یہ اس دور کی نہیں ہے, یہ اس دور کی نہیں ہے, یہ تو کسی پرانے دور کی ہے. پرانے دور کی نہیں ہے. وجہ یہ بات ہے, اللہ بھی وہی ہے, قرآن بھی وہی ہے, ہاں جی, حدیث شریف بھی وہی ہے, اور سارے مطلب دنیا بھی وہی ہے. مسئلہ سے ہم تبدیل ہو گئے. اگر ہم لوگ وہی بن جائیں مثال کے طور پر اپنے محنت کے ذریعے سے تو وہ ساری چیزیں اب بھی اس طرح ہونے لگیں. تو ایسے خواتین ہیں الحمدللہ کہ مثال کے میں آپ کو واقعہ سنا تو ایک خاتونی کا واقعہ ہے. میرے ساتھ ایک ساتھی تھے, انجینئر تھے لیکن میرے شاگرد تھے, بہت قدر کرتے تھے. کہتے شاہ صاحب میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, گاڑی میں چلاؤں گا. اس سفر پہ ہم جا رہے تھے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. وہ چلے گئے میرے ساتھ. لاہور میں ہماری ایک جگہ پر کام تھا. جب کام جاتا تو میں نے ان کو کہا بھائی گھر والوں کو کہ آپ ان کو آرام کے لیے کوئی جگہ دے دیں, کیونکہ ڈرائیور کے لیے آرام ضروری ہوتا ہے. تو ہم تو گاڑی میں بھی سو سکتے ہیں لیکن ڈرائیور تو نہیں سو سکتا. تو اس طرح کہ ان کو آرام کی جگہ دے دیں تاکہ اتنی دیر میں جب ہم کام کی باتیں کر رہے ہوں تو یہ آرام کریں. کہتے ہاں ٹھیک ہے. وہ ان کو اندر لے گئے, چارپائی پہ سلا لیا. جب وہ باہر آئے تو جیسے گاڑی کے سیٹ پر بیٹھ گئے مجھے کہتے شاہ صاحب آپ نے مجھے اندر کس لیے بھیجا تھا؟ میں نے کہا آرام کے لیے. کہتے نہیں آپ نے مجھے آرام کے لیے نہیں بھیجا تھا. میں نے کہا میں نے تو آرام کے لیے بھیجا تھا, اندر آپ نے کیا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, اس کے بارے میں تو میں نہیں جانتا ہوں. کہتے شاہ صاحب آپ نے مجھے ذکر کے لیے بھیجا تھا. میں نے کہا اچھا وہ کیسے؟ کہتے جس چارپائی پہ انہوں نے مجھے لٹا دیا اس پہ لیٹتے ہی میرے دل نے ذکر شروع کر دیا اور میں ذکر ہی کرتا رہا. مجھے تو مل گیا ایک چیز تو وہ ذکر ہی میں کرتا رہا. تو میں تو جتنا بھی دیر وہاں پر لیٹا رہوں تو میں ذکر کرتا رہا. میں نے پھر تحقیق کی تو وہ چارپائی ایک ذاکرہ خاتون کی تھی جس کے ذکر چل رہے تھے. وہ ذاکرہ خاتون کی تھی. وہ ذاکرہ خاتون کی چارپائی نے اس کو ذاکرہ بنا دیا.
یہی بات ہوتی ہے. یہ جو ہم لوگوں کو جمع کرتے ہیں یہی وجہ ہوتا ہے کہ اندر پتہ نہیں کون سے لوگ ہوں گے، ان کی وجہ سے کن کو لوگوں کا دل کھل جائے اور کام ہو جائے. ہمارے ایک ساتھی ابھی میرے خیال میں شاید 2 ہفتے کی بات ہے یا 3 ہفتے کی ہوگی، پرانے ساتھی چونکہ معذور ہیں وہ ٹیلی فون پر مجھ سے ذکر لیا کرتے تھے. تو اس دفعہ ان کو کچھ موقع مل گیا تو کسی کے ساتھ گاڑی میں آ گئے. تو گاڑی میں کہتے آتے ہی مجھے کہا کہ آپ مجھے بیعت کر لیں. تو بیعت نہیں ہوئے تھے، صرف ذکر لیا کرتے تھے. بیعت ہو گئے. پھر مجھے کہا کہ وہ جو ذکر میں آپ نے مجھے وہ کرایا تھا جہری، مردوں کو ہم جہری کراتے ہیں ذکر پہلے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کل بھی ذکر کے تلاش میں تھا. کہتے ہیں یہاں خانقاہ میں داخل ہوتی وہ شروع ہو گیا. تو اس وجہ سے میں وہ بیعت کرتا ہوں. اب خانقاہ ماحول ہے، اب ماحول میں آ گیا تو دیواروں میں جو اثر ہے، ماحول میں جو اثر ہے وہ اس کو ہو گیا. تو اسی طریقے سے یہ میں نے آپ کو بتایا خواتین میں بڑے عجیب عجیب خواتین موجود ہیں. تو اس کی وجہ یہ کہ خواتین کے اندر صلاحیتیں ہیں کچھ. سب سے پہلے صلاحیت ان کے اندر یہ ہے کہ ایک سوئی ہوتی ہے. ایک سوئی مردوں کو کم نصیب ہوتی ہے، خواتین میں ایک سوئی زیادہ ہوتی ہے. دوسرے ان میں انفعالیت ہے، یہ بہت جلدی اچھی بھی ہو سکتی ہے، بہت جلدی بری بھی ہو سکتی ہے. برے ماحول میں چلے جائے سب کچھ چھوڑ دے گی، بہت جلدی بری ہو جائے گی. مرد کچھ ٹائم لیں گے، ہاں جی، جبکہ عورت بہت جلدی بری ہو جائے گی. اور جب اچھے ماحول میں چلی جائے گی بہت جلدی اچھی ہو جائے گی. تو انفعالیت تو ہے نا، تو انفعالیت کی وجہ سے ان کو جلدی فائدہ ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ بات ہے کہ مردوں میں خلافت کا وسوسہ ہوتا ہے جبکہ عورتوں میں یہ ہو نہیں سکتا. تو اس وجہ سے ان کو وہ نقصان نہیں ہے. تو یہ 3 چیزیں ان کو جو حاصل ہے اس کی وجہ سے بہت اچھی سپیڈ ان کی ہوتی ہے، بشرط یہ کسی شیخ کامل کے ساتھ ان کا تعلق ہو تو بہت جلدی ان کو یعنی وہ چیزیں مل جاتی ہیں. تو بات میں عرض کروں گا اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں اور یہ کام کر سکے تو یہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہاں بھی بہت ساری خواتین بیعت ہیں، مجھے پتہ ہے، ظاہر مجھ سے بھی بیعت ہے. بلکہ میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں کہ یہی قصور جو لاہور کے قریب ہے، یہاں بھی مجھ سے لوگ بہت کافی سارے بیعت ہیں. تو میں وہاں پروگرام کے لیے گیا تھا تو وہاں کے جو ایک عالم تھے وہ مجھے بتا رہے تھے شاہ صاحب یہ بھی آپ سے بیعت ہے، شاہ صاحب یہ بھی آپ سے بیعت ہے، شاہ صاحب یہ بھی آپ سے بیعت ہے. مجھے وہ سب کے ساتھ تعارف کرا رہے تھے. تو میں نے کہا مولانا آپ تو الٹی باتیں کر رہے ہیں. کہتے کیا بات ہے؟ میں نے کہا تو مجھے کرنا چاہیے تھا کہ یہ مجھ سے بیعت ہے، یہ مجھ سے بیعت ہے، یہ مجھ سے بیعت ہے. آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ مجھ سے بیعت ہے، یہ مجھ سے، یہ الٹی بات نہیں ہے. کہتے کیسے؟ میں نے کہا انہوں نے اگر رابطہ رکھا ہوتا تو مجھے پتا ہوتا نا کہ یہ مجھ سے بیعت ہے. ہاں جی، اب چونکہ رابطہ نہیں رکھا تو مجھے کیا پتا کہ مجھ سے بیعت ہے، مجھے یاد ہی نہیں ہے. ہاں جی، تو مجھے آپ یاد دلا رہے ہیں کہ یہ مجھ سے بیعت ہے. اس طریقے سے یہاں سے بہت ساری خواتین مجھ سے بیعت ہے. مجھے پتا ہے مختلف موقعوں پہ بیعت ہو چکی ہیں، لیکن بیعت ہوتی ہے تربیت کے لیے. ہمارے سلسلے کے اندر باقی لوگوں کی طرح یہ بات نہیں ہے کہ بس آپ بیعت ہو گئے تو بس آپ کی جنت کی ٹھیکیداری ہو گئی، اب جو ہے نا آپ نے جنت پہنچنا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں، محنت کرنی پڑے گی. یہ محنت ہے، تربیت جو ہے نا محنت ہے. یہ تو یوں سمجھ لے اسپتال کے اندر داخل ہو گئی تو دوائی نہیں کھائیں گی، اپنے احوال نہیں بتائیں گی ڈاکٹر کو، تو پھر کیسے علاج ہوگا؟ یہ کوئی دم اور چف والی بات تو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایسی بات ہے. تو اگر آپ لوگ بھی ایک اس چیز سسٹم کو فعال کر لیں، جو بیعت ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے معمولات کے بارے میں باقاعدگی کے ساتھ، اگر آپ لوگوں میں انشاءاللہ لاہور جیسے لوگ پیدا ہو گئے اور کراچی جیسے اور رحیم یار خان جیسے، تو میرا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا. پھر میں کروں گا کہ آپ کو کسی خاتون کے ساتھ وہ کروا دوں گا کہ چلو جی آپ اپنے معمولات ان کو بتایا کریں، اور مجھے صرف وہی باتیں میرے پاس پہنچیں گی جو ان کے پاس میں نہیں ہوگی، وہ مجھے پتہ چلے گا. لیکن آپ لوگ ہمت تو کریں نا، آپ لوگ نظام تو چلائے نا، کچھ تربیت والی بات تو ہو جائے نا. اس کے بعد پھر یہی کہ پہلے وہ بھی ایسے ہی تھے، کوئی اس طرح پہلے دن تو نہیں تھے، لیکن بعد میں اس طرح ہو گئے. تو ایک تو یہ والی بات ہے کہ اپنے معمولات پہ چارٹ کا بھیجنے کا کچھ طریقہ کار خود سوچیں کیسے ہوگا، اور اس کو ایک لازمی چیز سمجھے. تربیت کے لحاظ سے لازمی چیز ہوتی ہے، یہ لازمی چیز سمجھے. یہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے جو خانقاہ ہے، ہمارے جو طریقہ کار ہے، ہمارا جو سلسلہ ہے، یہ الفاظ والا نہیں ہے، یہ ایک عملی چیز ہے. جیسے کہ اس کے تقاضے ہیں اس کے مطابق ہم کام کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اس کے لیے. تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک تو اس کے لیے آپ سوچیں
کہ معمولات کے چارٹ آپ کیسے بھیجیں گے. دوسری بات یہ کہ جو میں نے تجویز رحیم یار خان والوں کی اب تک پہنچائی ہے اس پر آپ کیا یعنی سوچ رہی ہیں؟ کیا آپ کے یہاں اس طرح ہو سکتا ہے کوئی گھر ایسا ہو جہاں پر سب خواتین جمع ہو جائے 11 سے لے کے 12 بجے تک روز ہر اتوار کو, اور جو انٹرنیٹ پر بیان ہمارا ہوتا ہے وہ یہاں پر کوئی نظام ایسا ہو جائے اسپیکر کا جو سب کو سنا دیا جائے کرے. ہاں جی, سب کو سنا دیا جائے کرے تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی سب اس میں شریک ہوں. ایک تو یہ کہ ہر دن یاد دہانی ہوگی. اب میں جتنے مہینوں کے بعد آیا ہوں تو اتنے مہینوں کے بعد تو ظاہر ہے وہ چیز تو ایسی نہیں ہوتی نا, لیکن جب ہر ہفتے بات ہوگی تو اس سے ماشاءاللہ آپ کو جو روحانی ترقی ہوگی وہ تو الگ بات ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جو جوڑ ہمارا ہوتا ہے ہر مہینے جوڑ ہوتا ہے, وہ جو مہینے کا جوڑ ہوتا ہے وہ 3 گھنٹے کا ہوتا ہے اور اس میں خواتین حصہ لیتی ہیں, یعنی خواتین ہی بیان کرتی ہیں, اور صرف ابتدائی بیان 10 منٹ کا میرا ہوتا ہے, پھر بعد میں تو وہی 11 بجے والا بیان ہی ہو جاتا ہے. تو اس کے ذریعے سے ماشاءاللہ آپ کو جو فائدہ ہوگا وہ تو بہت زیادہ ہوگا, اور ممکن ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ بہت اعلیٰ مقامات پہ پہنچ جائیں. تو اس وجہ سے آپ لوگ ذرا اس کے بارے میں سوچیں. اس دفعہ تو میں اس نیت سے آیا ہوں کہ آپ جو ہے نا اس پروگرام کو باقاعدہ فعال کریں. ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلیمانی, اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بہت بلند فرمائے, بہت بڑے ولی اللہ تھے. تو ابھی تقریباً فروری کے مہینے میں ایک ساتھی ہمارے انگلینڈ کے جو مجھ سے تقریباً کچھ مہینہ 1.5 مہینے پہلے بیعت ہو چکے تھے, لیکن نیک آدمی تھے, ان کو خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی اور میرے بھی ساتھ, حالانکہ نہ مجھے دیکھا تھا نہ حضرت کو دیکھا تھا. تو زیارت میں حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ جو میرے شیخ ہیں مجھے کچھ نصیحتیں فرما رہے ہیں. تو ان نصیحتوں میں جو یہ بات فرمائی, ایک بات یہ بھی فرمائی کہ جو آپ کا خواتین والا کام ہے وہ مجھے بہت پسند ہے, کیونکہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق آج کل خواتین کی محنت بہت ضروری ہے. بہت ساری جگہوں پہ خواتین کا کام ہو رہا ہے, اس میں شرعی تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا. بس ہم پردے کا نظام جو ہے, رابطے کا جو نظام صحیح طریقے سے ہو, یہ نہیں. دیکھیں یہ شرعی بات ہے کہ پیر سے بھی ایسے ہی پردہ ہوتا ہے جیسے کسی غیر محرم سے, یہ لازمی بات ہے, اس کو کوئی مانے نہ مانے. اور کوئی کہہ دے میں بڑا بزرگ ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کا چہرہ مبارک خود موڑا تھا. ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی تھی, پوچھ رہی تھی, تو اس صحابی کے غیر ارادی, بعض دفعہ ہو جاتا ہے نا پتہ نہیں چلتا کہ میں کسی کی طرف دیکھ رہا ہوں, ہاں جی, تو غیر ارادی طور پر ان کی نظر اس طرف, مطلب چہرہ اس طرف تھا, تو آپ سے ہم نے انگلی مبارک سے ان کا چہرہ اس طرف موڑ لیا. اب اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء کیوں نہیں, وہ کسی صحابی کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے. ہاں جی, تو لہٰذا یہ کون کہہ سکتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا, یہ تو ناممکن بات ہے. اور کوئی کہتا ہے جی سب بہنیں ہیں اور سب بیٹیاں ہیں, یہ باتیں ساری کی ساری جاہل لوگوں کی باتیں ہیں. بھئی بیٹیاں بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, مائیں بھی ہیں, لیکن خونی بہن اور خونی بھائی اور خونی ماں وہ اس کو احکامات شریعت میں الگ ہیں, اور باقی بہنوں کی اور باقی ماؤں کی باقی بیٹیوں کے احکامات الگ ہیں. حکم تو شریعت کی چلے گا نا. شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو غیر محرم ہے جن کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے وہ جو ہے نا, مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کے سامنے آپ نہیں آ سکتی اس طریقے سے. وہ ایک دفعہ جب لاہور کا واقعہ جو میں بتا رہا ہوں, جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے کو اتنے مقام عطا فرما دیا, ان کے ہاں جب میں پہلی دفعہ گیا, تو ماڈرن لوگ تھے, بہت ماڈرن لوگ تھے. تو جیسے میں گھر میں ان کے گیا, ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا, تو سارے گھر کی خواتین بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی ہیں. ظاہر ہے ان کا اس کا پردے کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں تھا. تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس وقت تو صرف آنکھیں نیچے ہی کی جا سکتی, اس سے علاوہ تو میں کچھ نہیں کر, کیونکہ بیچارے جانتے ہی نہیں. تو میں نے اپنے آنکھیں نیچے کر دی. اچھا, اس کے بعد جب کھانے کا وقت آ گیا تو خواتین اپنے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بھی بیٹھنے لگی. تو اس وقت مجھے کہنا پڑا, میں نے کہا دیکھیں باقی سلسلوں کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, باقی لوگوں کا کچھ, ہمارے سلسلے میں تو شریعت پر پابندی ہے. لہٰذا اگر کوئی ہمارے سلسلے سے فیض اٹھانا چاہتا ہے اس کو شریعت کی بات ماننی پڑے گی. اور شریعت کی بات یہ کہ پیر سے بھی ایسے ہی پردہ ہے جس طرح اوروں سے پردہ ہوتا ہے. لہذا ہمارے سلسلے سے اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو پردے میں چلا جائے. تو ساری خواتین پردے میں چلی گئی, اور اس کے بعد ان کا پردہ ایسے ہوا, شرعی پردہ ان کا شروع ہو گیا الحمدللہ. تبھی تو اللہ پاک نے ان کو مقام دے دی نا کہ فوراً مان لیا, بات مان لی. تو بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا, یہ جو بات ہے
حضرت نے بھی اس کی تائید فرمائی خواب کی صورت میں کہ جو شرعی تقاضوں کے مطابق خواتین پہ کرنے بہت مفید ہے. ہاں جی. اور دوسری بات یہ حضرت نے فرمائی کہ جو آپ کے 8 اصول ہے وہ مجھے پسند ہے. 8 اصول یہ شیخ کو منتخب کرنے میں جو 8 اصول میں بتاتا ہوں اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے, اس کا بھی تذکرہ حضرت نے فرما دیا. اور تیسری چیز اس حضرت نے فرمایا کہ اب یہ چیزیں علماء اور خواص تک پہنچا دو, علماء اور خواص تک پہنچا دو. تو اس کے بعد پھر ہم نے الحمدللہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے. یہاں پر بھی علماء کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے تھے اور اب بھی انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہوں گے. تو یہ بہت ضروری ہے, اس کی وجہ کہ علماء کے ساتھ لوگوں کا رابطہ ہوتا ہے, علماء دین سکھاتے ہیں. اگر ان تک یہ باتیں پہنچ جائے تو پھر انشاءاللہ مطلب باقی لوگوں تک پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا. تو بعد میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پروگرام میں لے کے آیا ہوں. آپ میں سے جتنے بھی خواتین ہیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس طرح ہو تو پھر آپ لوگ آپس میں مشورہ کر لیں اور مجھے پھر سمجھائیں, مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے مشورہ کیا. لیکن کم از کم یہ بات جو مجھ سے بیعت ہے وہ تو لازمی ہے کہ اپنے معمولات کے چارٹ بھیجنے کا کوئی طریقہ سوچ لیجیے گا. اس کے لیے اس کے بارے میں آپ کچھ تجویز بتا دیں کہ کیا تجویز ہو سکتا ہے کہ اپنے معمولات کے چارٹ, تاکہ دیکھو نا یعنی آپ نے ایک سبق لے لیا اس کے بعد ختم, تو اس دوران آپ کتنا ترقی کر سکتی تھی, بہت ترقی کر سکتی, کیونکہ مہینے کی بات ہے. 40 دن ہو گئے, 40 دن کے بعد پھر ہر مہینے کا میں دیتا ہوں. اب ہر مہینے آپ جو, کیونکہ وجہ کیا ہے, یہ تو سیڑھیوں کی طرح ہے. جب تک آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم نہیں رکھا دوسری سیڑھی پہ قدم نہیں رکھ سکتی, دوسرے پہ نہیں رکھا تیسرے پہ قدم نہیں رکھ سکتی. اب پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لے آپ 1 مہینہ اور دوسری سیڑھی پر قدم رکھے آپ 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد, اور تیسری سیڑھی کے بعد پھر 1 سال کے بعد, تو کتنے عرصے میں چڑھیں گی؟ ظاہر پھر سپیڈ یہی ہوگا جتنا مطلب جیسے آپ کو محسوس ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ مہینہ اس کو کریں گے جس طرح اس کی ترتیب ہے تو ماشاءاللہ سال 2 سال 3 سال میں آپ کتنے آگے جا چکے ہوں گی. اس کا سوچیں. ایک عالم تھے, ایک صاحب تھے, اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھی بہت آگے چلے گئے, میں کیا کروں. میں نے کہا تم کام شروع کرو. اور کیا کرو؟ کہتے کام کیسے شروع کر لوں. میں نے کہا خانقاہ آ جاؤ, خانقاہ میں سے روزہ لگا دو تاکہ پہلے کم از کم آپ کو نظام تو سمجھ میں آ جائے. ہاں جی. اس نے کہا میں تیار ہوں. بس وہ آ گیا, الحمدللہ چل پڑا. اس کے بعد یہ جب احساس ہو جائے کہ میں نے کچھ کمزوری دکھائی ہے اور چیزیں رہ گئی ہیں مجھ سے, تو اس کی تلافی پھر یہی ہو سکتی ہے نا کہ کوئی نظام آپ جو نا وہ اپنائیں. تو ابھی بھی آپ لوگوں سے بہت دیر ہو گئی ہے, بہت دیر ہو گئی ہے. تو اب یہ جو مزید آگے کے دن ہیں کم از کم ان کو تو بہتر کر لے. اس پہ رونے دھونے کی بجائے عملی شکل یہی کہ وہ جو ہو چکا وہ تو ہو چکا, لیکن آئندہ تو وہ ٹھیک ہو جائے نا. ہاں جی. تو آئندہ کے لیے آپ لوگ ترتیب سوچ لیں کس ترتیب کے طریقے سے. اور جو خواتین پہلے ذکر کر چکی ہیں 40 دن, وہ کم از کم بتا دے کہ انہوں نے مکمل کیا تاکہ ان کو اگلا سبق دے دیا جائے. اور اگر کسی نے اگلا سبق لیا ہوا تھا اور وہ پورے کیا تو پھر اس سے اگلا سبق دے دیا جائے. تو آج تو میں آپ لوگوں سے یہی پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر کوئی ترتیب آپ طے کر چکی ہیں تو کاغذ کے ذریعے سے کسی اور طریقے سے مجھے پہنچا دے تاکہ میں آپ لوگوں کو اس سے اگلا سبق دے سکوں, اور اس کے بارے میں اگر کچھ آپ سے پوچھنا ہو تو وہ بھی پوچھ سکوں. اللہ جل شانہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا اور آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا تؤثر علينا واردنا وارضنا. اللهم اشف مرضنا مرضى المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ, کل بھی گجرانوالہ میں جب میں نے بیان کیا تو بہت سارے مرد ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی ہمارے لیے دعا کرے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو سارے مسلمانوں کو دعا میں یاد رکھتا ہوں. ظاہر اگر 2000 ہے تو 2000 نام تو میں نہیں لے سکتا. ہاں جی. لیکن سب کو میں یاد تو رکھ سکتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کا پتہ ہے. میں نے کہا جو کام آسان ہے آپ اس کو مشکل بنا رہے ہیں, اور جو کام
تفصیلی ہے اس کو آپ آسان کر رہے ہیں. کس طریقے سے؟ معمولات ہر ایک اپنے اپنے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے دنیائی مقاصد ہیں وہ اللہ تعالیٰ سب کے پورے کر سکتے ہیں. تو وہ تو میں ایک ہی آن میں سب کے لیے دعا کر لوں گا. ہاں جی. اور یہ چیز جو ہے نا، یہ معمولات والا ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے. اس کے لیے آپ لوگ مجھ سے اگر کہیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے. اگر سب میرے پاس آ جائے میرے لیے دعا کرے تو مقصد تو میرا پورا نہیں ہو رہا. یہ تو صرف باتیں ہو گئی. ہاں جی. تو اس وجہ سے آپ لوگوں کی طرف سے بھی یہی چیز آنی چاہیے کہ آپ کے جو معمولات ہیں اس کے بارے میں، آپ کی تربیت کے بارے میں کہیں. پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو لوگ زیادہ متوجہ ہوں گے اپنی تربیت کی، ان کے لیے دل دعا کرے گا. وہ جو دل کی دعا اصل دعا ہوتی ہے. زبانی دعا تو جس طرح ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے، لیکن جو دل دعا کرتے ہیں جس میں الفاظ نہیں ہوتے، ہاں، وہ اصل دعا ہوتی ہے. اور دعا لگتی بھی بہت زبردست ہے. کسی کے لیے اللہ تعالیٰ اگر دل میں ڈال لے تو یہ دعا، اسی دعا کو توجہ بھی کہتے ہیں. ہمارے بزرگ اسی دعا کو توجہ کہتے ہیں. جو ہم کہتے ہیں توجہ کر لیں جی، نظر کر لیں، وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ یہ جو ہے مطلب جو اعمال آپ بتا رہے ہیں، جو احوال آپ بتا رہے ہیں، اس کی وجہ سے دل خوش ہو گیا، اور دل کے خوش ہونے کی حالت میں وہ دعا جو دل سے نکلتی ہے وہ تو پھر اثر رکھتی ہے. تو اس وجہ سے آپ لوگ بھی یہی کر لیں. ایسا نہ ہو کہ مجھے آپ خطوط بھیجنا شروع کریں، میرے لیے فلاں دعا کر لیں، میرے لیے فلاں دعا کر لیں. وہ میں سب اس کے لیے اخیر میں دعا کر لوں گا. اس وقت آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ لوگ تربیت کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں، بس اس کے بارے میں.